ہیئر فرام پاکستان جو کہ کورٹس اور کچہریوں میں جو معاملات ہیں ان کی نیوز سے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں. بٹ صاحب آپ بھی تعارف کرا دیجئے معزز مہمان کا. نہیں، عباد الحق مور دین کورٹس، اور یہ جو کچہریاں ہیں ونڈرفل پرسن، اور ان کا ایکسپیرینس جو ہے اوور 2 ڈیکیڈس ایکسپینس سے ہے. 20 سال کا تجربہ. ہاں جی، بلکہ اس سے زیادہ ہی آپ کہیے گا. تو مختلف چینلز کے ساتھ رہے ہیں. جب الیکٹرانک میڈیا آیا تو الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ ایسوشیٹ ہو گئے ہیں. BBC میں رہے ہیں، اور اس سے پہلے مختلف اخبارات میں انہوں نے جو پرنٹ میڈیا کے ساتھ بھی آغاز ان کا پرنٹ میڈیا سے. اور ماشاءاللہ ان کی جو وائف ہیں وہ بڑی ووکل ہیں، ربیہ باجوہ صاحبہ. وہ شی ریمینڈ این آفس بیئرر ان دا لاہور ہائی کورٹ بار، اور بڑی ووکل تھیں اگینسٹ آل دا انجسٹسز ان دا سوسائٹی. تو یعنی he is also a man with the opinion، اور اس کا ایک تخیل ہے، اس کے مطابق وہ چلتے ہیں. everything's chalked out. بہت شکریہ. ہم ان کو اپنے ساتھ لیتے ہیں. آپ ہی انٹروڈیوس کروا دیجیے گا نام کے ساتھ. جی، عباد الحق صاحب ہیں پاکستان سے. ایک بڑا نام ہے لاہور میں ان کا. عباد الحق صاحب السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے؟ دیکھیے جی، آپ کے دوست سے ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں. بٹ صاحب جو ہیں اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ ہولڈ آف ہم، مگر آج ہم نے پھنسا ہی لیا ان کو بیکاز نہیں، آپ کا شکریہ. اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ بٹ صاحب ساتھ میں ہیں، اور میں نے ان کو دیکھا، مجھے بہت ہی خوشی ہوئی ہے. اور آپ کا ایک دفعہ بہت پھر شکریہ سر. آپ کا بہت شکریہ. ہم آپ کو تکلیف دیں گے ان دنوں میں جو پاکستان میں چینجز آ رہے ہیں. کل انشاءاللہ اسی دوران میں آپ کو بتا چلوں، ٹمورو وی ول ہیو ڈاکٹر عمار جان. ڈاکٹر جاوید جان کی وہ پوئم آپ کو پتہ ہی ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے پڑھی بھی تھی. آج بھی ڈاکٹر صاحب کی کتاب میں باغی ہوں میرے ہاتھ میں، اور اسی کا ہی میں نے ایک پڑھا تھا کہ زرق کی ہوس میں اندھے لوگوں، اتنی بات تو ذرا سا سوچو، گنجائش ایک پیٹ کی کتنی، 2 روٹی اور تھوڑا پانی، لاکھوں محل بھی ہوں تو پھر بھی ایک گھر کے ایک کمرے میں بستر ایک پر سو سکتے ہیں، کتنی موٹر کاریں بھی ہوں ایک میں سوار ہو سکتے ہیں. چلیے یہ سمپل بات ہے. آگے وہ کہتے ہیں چاہے ہیرے موتی والے دنیا میں تم کپڑے پہنو، سونے کے بستر پر لیٹو، لیکن آخری پہناوا 6 گز کپڑے کا ایک ٹکڑا، آخری بستر گڑھا زمین میں. پھر اس دولت کی خاطر تم لاکھوں پاپ کماتے کیوں ہوں، اس کے غم میں گھلتے کیوں ہوں، اپنی عمر گھٹا نہیں ان کی عمر گھٹتی نہیں ہے. جو لوگ پیسہ اکٹھا کرنے کے پاپ میں ہوتے ہیں ان کی عمر گھٹا نہیں کرتی ہوتی. جناب عباد الحق صاحب مبارک ہو. 234 ووٹوں کے ساتھ ہماری اسمبلی میں بھی آپ کی آرٹیکل 27 جو ہے، یہ 27th امینڈمنٹ ہے، وہ پاس ہوئی. اور کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں آپ؟ دیکھیں، یہ پہلی مرتبہ تو ہو نہیں رہا. آواز نہیں آ رہی. ایک جرنیل نے تو اس آئین کو توڑ دیا تھا جو پاکستان کی تخلیق کے 10 سال بعد 9 سال بعد بنا تھا، اور 2 سال بعد اسے ختم کر دیا تھا. انہوں نے یہ کیا، جنرل ایوب نے، انہوں نے تو اپنا آئین بنا دیا. لیکن وہ آئین کتنی دیر چلا؟ وہ ان کی زندگی میں ہی ختم ہو گیا تھا. اس کے بعد جنرل محمد ضیاء الحق نے 5 جولائی کو مارشرہ لگایا. ٹھیک ہے جی، انہوں نے تو یہ کیا، انہوں نے آئین کے اندر اپنا نام لکھوا دیا. جنرل محمد ضیاء الحق پہلا دنیا کا واقعہ تھا جب کسی کا نام جو ہے وہ آئین کے اندر لکھا گیا. لیکن وہ بھی جو ترمیم تھی یا ان کا نام تھا وہ 18ویں ترمیم کے ذریعے ختم ہو گیا. مشرف صاحب آئے، انہوں نے بھی ترمیم کی LFO کے ذریعے، لیکن پھر وہ بھی نہیں رہی. 2 دفعہ انہوں نے آئین کو معطل کیا، اور دوسری دفعہ جب معطل کیا تو ان کی قسمت کے انہیں تحفظ بھی نہیں مل سکا. اور تحفظ نہ ملنے کا مطلب یہ ہوا کہ آئین کے آرٹیکل 6 کا ان کے خلاف ٹرائل ہوا، جس میں وہ آج بھی قصوروار ہے. کیونکہ پاکستانی عدلیہ نے ان کی اپیل نہیں سنی تھی، اور یہ کہا تھا کہ جب تک وہ سرنڈر نہیں کریں گے ان کی جو اپیل ہے وہ نہیں سنی جا سکتی. آج بھی حالات کوئی مختلف نہیں ہے. یہ ترامیم کیوں کی جا رہی ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں. یہ ترامیم جو یہ بلکہ ترمیم ہوئی، ترمیم اس لیے کہا کہ پہلے 26ویں ترمیم ہوئی تھی، اس کے بعد 27ویں آ گئی، اور اب 28ویں کی بھی بات سنی جا رہی ہے.
تو یہ جو آج کی ترمیم ہے یہ صرف عدلیہ پر شب خون نہیں، یہ کسی کی عہدے کو تحفظ نہیں دیا گیا، اسے تا حیات جو ہے استثنا نہیں دیا گیا، یہ پاکستانی جمہوریت کا قتل کیا گیا ہے، تو یہ پاکستان کے آئین کا قتل کیا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایم آر ڈی کی موومنٹ چل رہی تھی تو اس وقت یہ بہت شور تھا کہ اب آئین کو تبدیل کیا جائے کیونکہ آئین کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن پھر وقت نے بتایا کہ نہیں، آئین کی ضرورت کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں، ان میں جو کچھ ترامیم ہوئی ہیں انہیں ختم کر دیا جائے، اور وہ ترامیم ختم ہوئی، لیکن وقت لگا اور آئین دوبارہ اپنی اصل حالت میں آیا۔ تو یہ بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ترامیم کتنی دیر رہیں گی، ہاں کچھ دیر رہیں گی، کوئی کسی کے یہ عہدے کو جو ہے وہ طاقتور بنائیں گی، کسی کے ٹینیور یا میعاد کو یہ بڑھا دیں گی اور محفوظ بنا دیں گی، لیکن یہ ترامیم جو ہیں، جو اس طرح ترامیم کی جاتی ہیں، ان کی کوئی بھی وقت نہیں ہوتی۔ ترمیم اسی وقت، قانون اسی وقت اس کی قانون سمجھا جاتا ہے جب اس کی پذیرائی ہو۔ جب آئین میں کوئی ترمیم کی جائے تو ترمیم بنیادی طور پہ اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ہو۔ آئین میں ترمیم کرنے کا طریقہ کار بھی رکھا گیا اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ترمیم کی جا سکتی ہے، لیکن وہ طریقہ کار بہت مشکل رکھا گیا کہ کوئی بھی جو ہے وہ اس میں اپنی من مانی نہ کرے۔ تو جو من مانی سے ترمیم ہوئی ماضی میں بھی ہوتی رہی اور اب بھی ہو گئی، اور ماضی میں آئندہ بھی ہوں گی۔ جناب عبید الحق صاحب، آج ایک بڑا خوبصورت آرٹیکل ہے، بلکہ میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں، اور بٹ صاحب بھی بیٹھے ہیں، لیاقت بھائی بھی بیٹھے ہیں، تینوں اسٹرانگ پلز والے لوگ ہیں۔ آئی نیڈ ٹو ٹاک ٹو زاہد حسین صاحب، بہت خوبصورت یہ بھی رائٹر ہیں۔ انہوں نے اپنا جو آرٹیکل ہے بہت خوبصورت ہے، میں اس آرٹیکل کا ایک لفظ، اور آپ نے ان چیزوں کا مینشن کیا ہے کہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں ترامیم ہوئی تھی، مشرف صاحب کے دور میں ہوئی تھی، الٹیمیٹلی وہ نام نکل گئے۔ ضیاء الحق صاحب کو دفنایا گیا جس جگہ پہ دفنایا گیا، میرا خیال ہے مزہ کرنے والے ہی لوگ جاتے ہیں، مگر بھٹو صاحب کو تو کہاں پہ بھی پھینک دیا، لوگ آج بھی وہاں پہ پہنچتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان نے ماضی میں کئی بار فوجی آمروں کو آئین کو منسوخ یا معطل کرتے ہوئے دیکھا، در حقیقت جنرل ضیاء کو تو یہ تک کہتے ہوئے سنا کہ آئین ایک کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ کچھ بھی نہیں جسے وہ کسی وقت بھی پھاڑ سکتے ہیں۔ اور ان کا یہ، حالانکہ وہ بڑی ریلیجیس پوز کیا کرتے ہوتے تھے، مگر کہتے ہیں ان کا یہ بیان تکبر کا عکاس تھا جو اقتدار کے ساتھ آتا ہے، اور یہ آئین کو کم تر سمجھنے کا رویہ تھا۔ 1973 میں پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر منظور کیا تھا۔ اینی ویز، یہ بہت خوبصورت آرٹیکل ہے۔ پھر انہوں نے پرویز مشرف کی بھی اگزامپل دی ہیں۔ اس وقت آرٹیکل 27 امینڈمنٹ کو منظور کیا۔ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں، جب میرا کوئی ایک پارٹی نہیں ہے، میں آئی لسن ٹو دا رائٹ اینڈ آئی لسن ٹو دا لیفٹ ایز ویل، اور جو میرے ملک کے مطابق بات ہے میں اس کے مطابق آگے لے کر کے چلتی ہوں۔ ایک چیز جو میں دیکھ رہی ہوں کہ اس میں آرٹیکل، اس 27 امینڈمنٹ میں جو 243 شک اور 248 شک دونوں کو اگر اکٹھا ہو جاتی ہیں تو ایک بھی آرمی کا لیڈر کین اسٹے ان پاور ان یونیفارم۔ حالانکہ آپ کو یاد ہوگا پرویز مشرف جب ان کا دورانیہ بڑھا تھا تو سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ یونیفارم اتارو۔ جی، ڈو یو ریمبر دس؟ ضیاء الحق کے دور میں بھی یہ تھا، یونیفارم اتارو، جہاں سے پھر انہوں نے ریفرینڈم کروا لیا تھا۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ناؤ somebody from the establishment will rule the country in uniform with the extension. Is that right? آلریڈی بھی ایسے ہی تھا، لیکن اب جیسے اب کہہ رہی ہیں تو کانسٹیٹیوشنل کور مل گیا کہ somebody with the uniform۔ پہلے آئین میں نہیں تھا، پہلے آئین میں نہیں تھا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ورچولی تو ایسے ہی تھا۔ ورچولی تو پہلے بھی جو امپریشنس ہیں اور جو چیزیں باہر آئی ہیں جس طرح سے، چل تو یہی رہا ہے کہ پہلے بھی وہی کنٹرول کر رہے تھے، اب لیکن انہوں نے وہ پارٹ آف کانسٹیٹیوشن بنا دیا ہے، کانسٹیٹیوشنل کور ہو گیا ہے، اب عدالتیں نہیں پوچھ سکتی۔ سب سے بڑا جو ابھی بات کہہ رہے تھے کہ شب خون مارا گیا عدالتوں کے اوپر، جمہوریت کے اوپر مارا گیا، یہ تو پارلیمنٹ اگر دیکھا جائے تو یہ اس کی ورتھ ہی نہیں تھی کہ یہ کوئی بھی قانون بھی پاس کر سکے، کیونکہ ریپرزینٹیو کو تو باہر رکھا گیا ہے۔ لیکن یہ بھی آپ دیکھیں نا کہ جس طریقے سے عدلیہ نے ماضی میں
جو کردار ادا کیا ہے، وہی سوموٹو لے کے ٹائم ویسٹ کرتے رہتے تھے. جس طرح وزیر اعظموں کو چھٹی کرا دی، کبھی چھاپے مار رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، کبھی وہ بھٹو کو بغیر کسی وجہ کے ان کو پھانسی دے دی. تو اگر وہ عدلیہ اپنے صحیح ٹریک پہ رہتی نا تو پھر یہ کام بہت مشکل اچھا ایک اور چیز عباد الحق صاحب اور بٹ صاحب میں ایک اور پوچھنا چاہتی ہوں. نہ صرف بھٹو صاحب کی بات کریں، اگر آپ نواز شریف صاحب کی بھی بات کریں، میں نے اپنی زندگی میں 2 بار دیکھا ہے کہ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا اور پھر جب اگلی گورنمنٹ آتی ہے تو میاں صاحب واز کلیئر. اب بھی آپ دیکھ لیں کہ جہاز میں بیٹھ کے ان کو پروٹوکول کے ساتھ باہر لے کے گئے تھے. سو دے ویسٹڈ آور ٹائم، دے ویسٹڈ آور 5 years of اور 4 years of our لائف ٹائم کہ ایک پولیٹیکل لیڈر کو آپ نے اتنا کرپٹ کر دیا تھا کہ آپ نے ان کو ٹوٹل ڈسکوالیفائی کر دیا تھا. آپ دونوں کیا فرمائیں گے؟ مجھے یہ آپ نے یہ جو لفظ بولا نا کہ اتنا کرپٹ کر دیا گیا تھا، مجھے یہ لگتا یہی ہے. کبھی کبھی میں جسٹ ٹو گیو بیٹر پرسیپشن آف میاں نواز شریف کہ ہو سکتا ہے کہ وین ہی اینٹرڈ انٹو دا پالیٹکس تو انہوں نے اچھے ارادے سے ہی لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے لیا ہو، لیکن پھر یہ سسٹم ایسے بنا ہوا ہے کہ انہوں نے ان کو گنجائش دیتا ہے کہ آپ کرپشن کرو، پھر ان کی فائلیں بنتی ہیں، پھر اس فائلوں کے اوپر ان کو پھر گھمایا جاتا ہے. اسی طرح سے جیسے لیاقت صاحب کہہ رہے تھے کہ عدلیہ نے کام خراب کیا ہے، تو عدلیہ کے جب انڈکشن ہوتی ہے ججز کی، اس کی سکروٹنی جو ہے وہ کرتے ہیں آپ کے ایجنسیز سکروٹنی کرتی ہیں. بڑی ساری جو بھی نام لیں ساری ایجنسیز ان کی سکروٹنی کرتی ہیں. میرے ابھی ایک دوست تھے، ان کا 3-4 بار لسٹ میں نام آیا کہ ان کو جج بنایا جائے گا ان ججوں کی انڈکشن سے پہلے، تو فائنلی ان کا نام اس میں سے ریز کر دیا گیا. اور میں نے ان کو فون کر کے مبارکباد دی کہ میں بڑا خوش ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فائل نہیں ہے، کوئی ایسی فائل نہیں ہے جس کی وجہ سے کہ آپ کو گھمایا جا سکتا ہو، اس لیے انہوں نے آپ کو ڈی لسٹ کر دیا. تو یہ ججز پہلے سے ہی کمپرومائز لوگ آتے ہیں، یہ جو اسی میرے ساتھ لیگل کمیونٹی میں سے لیے جاتے ہیں لوگ، اور جن کی پہلے ہی بیگیج ہو ان کو لے کے آیا جاتا ہے تاکہ ان کو اس کے مطابق پوائنٹس کنٹرول. دیکھیں یہ بھی نہیں لیاقت بھائی یہاں پہ آپ پتہ ہے کہ جناب عاشر عظیم میرے ساتھ ہوا کرتے ہوتے ہیں. عاشر عظیم نے پوزیشن CSS کے تھرو بھی کمائی، انہوں نے ایئر فورس میں بھی رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک سرٹن گریڈ کے بعد آپ کی باقاعدہ فائل بنتی ہے، وہ آپ کو منگل کرتے ہیں گروپس کے بیچ میں، وہ آپ کی ننگی تصویریں بھی بنا لیتے ہیں، وہ آپ کے ویک پوائنٹس کو بھی گیدر کر لیتے ہیں، اور بس دس از ویئر دا اسٹوری اسٹارٹس. اینڈ دا ون ہو ہیز بگر بیگیج اور بگر اسٹوری، اس کو پوزیشن بھی مل جاتی ہے، پھر اس سے وہ کام کروایا جاتا ہے جو وہ چاہتے ہیں. لیکن اسٹیبلشمنٹ عابد بھائی، جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا، جسے آرمی اسٹیبلشمنٹ، آرمی کو کہہ دیں، انہوں نے کرپشن کو لیگلائز کیا ہوا ہے. جی انہوں نے آپ میجر ہیں، آپ کو 2 پلاٹ مل جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلان چیز کر دیں گے، فلان چیز کر دیں گے. جو پولیٹیشین ہے نا وہ بڑا سافٹ ٹارگٹ ہے ان کے لیے، اس کی فائلیں میں بن جاتی ہیں. میرے ایک عزیز MNA تھے، بریگیڈیئر غلام حسین چیمہ، میں نام لے لیتا ہوں، بلوال سے بریگیڈیئر تھے، اور پھر بعد میں انہوں نے احسان الحق پراچا کو ہرایا مسلم لیگ کے ٹکٹ سے. تو میں یہاں پہ آئے ہوئے تھے، تو میری جو چھوٹی بہن ہے اس کے سسر تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار یہ جو الیکشن، انہوں نے کہا یار بات سنو، میں نے 4 کروڑ روپیہ لگایا ہے الیکشن میں، کوئی بیوی کا زیور بیچا ہے، کوئی زمینیں بیچی ہیں 4 کروڑ، اگلا الیکشن جو ہے وہ 8 کروڑ 9 کروڑ کا ہے. یہی بات مجھے مصطفیٰ کھر صاحب نے بھی کہی تھی. تو میں کیسے اس کو الیکشن جو ہے وہ لڑوں گا، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ اسمبلی رہے گی یا نہیں رہے گی، اگلا الیکشن کب ہوگا. ان دنوں میں 6 مہینے کے بعد وہ 58(2)B بھی تھا، تو وہ ٹوٹ جاتی تھی اسمبلی. تو کہنے لگے میرے کچھ فنانسر بھی ہیں، امجد نون کا نام لیا اس نے، انہوں نے نام لیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ پیسے لو، الیکشن لڑو، ہار گئے تو کوئی بات نہیں، جیت گئے تو یہ کام کرنا. تو کرپشن لا محالہ وہ کرنی پڑتی ہے ان کو. ایگزیکٹلی یہ 85 کے الیکشن سے پہلے عابد بھائی کرنی پڑتی نہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ خود ارادہ بنا کے آئے تھے. 85 کے الیکشن سے پہلے جو الیکشن ہوئے ہیں، جو الیکشن ہوئے ہیں، ثابت کیا ہے کہ بغیر الیکشن کے بھی، بغیر پیسوں کے بھی آپ جیت سکتے ہیں. عدلیہ جیسی بھی تھی اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، یہ تو نہیں اس کو جان سے مار دینا ہے. جی. اور یہ جو ابھی آپ نے قصہ سنایا، بات یہ کہ سیاست میں پیسے کا کیا وجود ہے، یہ کون لے کے آئے؟ یہ 85 کے بعد جو غیر جماعتی الیکشن ہوئے نا، 85 میں کون آئے؟ 85 میں کون آئے؟
جی کیا بابا سوشلزم کرپٹ تھے؟ کیا غلام نبی ملک کرپٹ تھے؟ نہیں تھے. کیا معراج محمد خان کرپٹ تھے؟ نہیں تھے. کیا ڈاکٹر مبشر حسن کرپٹ تھے؟ دیکھیں میں ایک تفصیل بتاتا رہوں. جی بات یہ نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ میری بھی بیگم لاہور ہائی کورٹ بار کی نائب صدر رہی ہیں، اور میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں، اور یہ لوگ بھی کہتے ہیں، انہیں بھی موقع ملے، انہیں بھی کہا گیا کہ آپ خاموشی اختیار کر لیں، آپ یہ کام کر لیں، آپ کو پیسے مل جائیں گے. بالکل. کیوں مل جائیں گے؟ میرا کام نہیں ہے پیسے لینا. بطور جرنلسٹ ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ کر لیں، یہ کر لیں. بھئی میں جرنلسٹ ہوں، میں یہ کام کرنے کے لیے نہیں پہنا. پھر میں کوئی اور کام کر لوں، کوئی کاروبار کر لوں جس میں مجھے پیسہ ہے. اس لیے یہ جواز ہم نہیں دے سکتے. دوسری بات، جب کارل لینیس تھے چیف جسٹس، تو اس کے بعد بھی مارشل لا لگا، اس کے بعد بھی بڑے اچھے چیف جسٹس آئے. جب یہ دوراب پٹیل آئے تو کیا اس وقت کیا ہو گیا؟ دوراب پٹیل صاحب تھے، فروز جی ابراہیم تھے، اور لوگ تھے، لیکن مارشل لا پھر بھی لگا. اس لیے یہ جواز نہیں دیا جا سکتا کہ فلاں غلط تھا، چلیں اب جوڈیشری ختم ہو گئی، آج کے بعد جوڈیشری کا کوئی وجود نہیں رہ گیا. کہاں سے انصاف لیں گے؟ کیا کینیڈا میں، جس ملک میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ یہ بات کی جا سکتی کہ جوڈیشری کے بغیر چلا جا سکے؟ نہیں. جوڈیشری بہت اہم ہوتی ہے، نو ڈاؤٹ. اس میں خامیاں بھی ہیں، اس میں بہت خامیاں ہیں، اور وہ اسی سسٹم کی وجہ سے خامیاں پیدا ہوئی جس نے ہمارے سیاستدانوں کو خراب کیا اور جنہوں نے ہمارے ججز کو خراب کیا. لیکن سسٹم چلتا رہے گا، پانی ایک چیز سے گزرتا رہے گا تو وہ گند صاف ہو جائے گا. لیکن جب ہم نئے نئے تجربے کریں گے، آئینی کورٹ بنا دیں گے، اور یہ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ میثاق جمہوریت چارٹر آف ڈیموکریسی میں ہی تھا. چارٹر آف ڈیموکریسی میں بہت کچھ تھا، اس میں کوئی نہیں. اس لیے لیاقت بھائی، میں اس لیے بات کی آپ معذرت کے ساتھ کہ یہ ہمارے ہاں ایک بات کر دی جاتی ہے. میں آپ کو بتاؤں، اس وقت اگر مجھے یا آپ بھی میرے ساتھ پاکستان آ جائیں، آپ بٹ صاحب آ جائیں، آفا صاحبہ آ جائیں، ہمیں کوئی ضرورت پڑ جائے تو ہم کہاں جائیں؟ آپ کو میں بتاؤں اس وقت ہائی کورٹ میں کیا ہوتا ہے کہ مجھے ایک ریٹ کرنی پڑتی ہے تو مجھے اعتراض لگ جاتا ہے کہ آپ نے داس رسی کمیٹی، گریوس کمیٹی کے پاس نہیں گئے. گریوس کمیٹی کون ہے؟ وہی لوگ ہیں جنہوں نے میں نوکری سے نکالا ہے. 6 مہینے بعد لگ گئے، 6 مہینے پھر لگ گئے. تو میرا تو کام ہو گیا. انصاف ایسا ہونا چاہیے کہ فوری ہو. لوگوں کو دیکھیں، جہاں میں ایک عام آدمی ہوں، بٹ صاحب نے دیکھا کہ ہم پاکستان میں ہر وقت پارلیمنٹیرینز کو نہیں مل سکتے، پارلیمنٹیرینز ہمارے کام کے نہیں کر سکتے، تو مجھے انصاف کے لیے جانا پڑے گا. آج ایک صاحب کا مجھے فون آیا، انہوں نے میرا کام ہے، یہ کرنا ہے، تو وہ بندہ پیسے مانگ رہا ہے، کیا کروں؟ میں ان کو کیا دلاسا دوں؟ میں یہ کہوں کہ جوڈیشری کے پاس چلے جاؤ، میں یہ کہوں کہ پارلیمنٹ کے پاس چلے جاؤ؟ نہیں، کچھ نہیں. اصل میں جب سسٹم ختم کیا جاتا ہے تو پھر اسی طرح کی چیزیں آتی ہیں اور یہ سوسائٹی چوک ہو جاتی ہے. اور پھر جب سوسائٹی چوک ہوتی ہے تو ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جس کو کمپرومائز کیا گیا ہے خاص طور پہ اس امینڈمنٹ کے تھرو کہ اب ان کے تبادلے کیے جا سکتے ہوں گے، تو یہ بھی ایک تبادلے بھی کیے جا سکتے ہوں گے، اور اگر کوئی تبادلے کے لیے تیار نہیں ہوگا تو اس کو ریٹائر کر دیا جائے گا وداؤٹ بینیفٹس. ہاں، یہ صرف ان چند ججز کے لیے جو تھوڑی سی انڈیپینڈنس شو کر رہے تھے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا. ادروائز تو ابھی جو کھیپ لے کے آ رہے ہیں وہ تو اپنے من پسند کی، مگر جی وہ جو صاحب ہیں، تارڑ صاحب ہیں، نہیں مگر اٹ از شوگر کوٹڈ ان اے وے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک چیف جسٹس ہوگا، ایک آئینی کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا. اس تبادلے کے لیے سارے کے سارے ریناؤنڈ ججز ہوں گے، 2 ممبر اپوزیشن کے ہوں گے، 2 ممبر گورنمنٹ کے ہوں گے، لائرز ہوں گے، یعنی پیپل فرام دیئر اون، مگر سوٹی کے زور پہ کام کرا لیا جائے گا. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ بالکل انڈیپینڈنٹلی ڈیسیژن دے سکتے ہوں بٹوین دا پاورفل اینڈ دا ویک. اچھا، تو یہ پاورفل، اب تو وہ پارٹ آف پاورفل وہ خود ان کے کنٹرول میں جب چلے جائیں گے تو وہ فیصلے ظاہر ہے وہی دیں گے جو ان کو پاورفل لوگ کہیں گے. اچھا، میں اس پروگرام کو لیاقت بھائی جس نہج کے اوپر لے کے جانا چاہتی ہوں. وی لیو ان کینیڈا. عابد صاحب آپ بھی کینیڈا میں ہیں، لیاقت بھائی
اگر آپ, کیونکہ ہم صرف پاکستان کی پالیٹکس کو نہیں دیکھتے, وی لک ایٹ دا انٹرنیشنل پالیٹکس. آج کی نیوز ہے کہ امریکہ نے اپنا سب سے بڑا جو فلیٹ ہے وہ بحیرہ اوقیانوس میں بھجوا دیا جمیکا کے ساتھ, کریبین آئی لینڈس کی طرف بھجوا دیا. نمبر 1 وہ وینزویلا کو سزا دینا چاہتا ہے. 57 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے, جس میں یہ کہتے ہیں کہ وہ ڈرگس کو سپلائی کرتے تھے. یو نیور نو واٹ دے ور ڈوئنگ. اور یہ جہاز اب وہاں تعین کر دیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ اس پورے خطے کے لیے بحیرہ اوقیانوس کے ساتھ جتنے جزائر ہیں وہ سارے ایک خوف, ایک ہراسمنٹ کے پیریڈ میں چلیں گے. نو بڈی کین چینج اٹ. وینزویلا کے ساتھ آلریڈی لڑائی چل رہی ہے, اور وینزویلا نے اس بحیری بیڑا جانے کے بعد اپنی جو گراؤنڈ فورسز ہیں ان کو بھی ایک جگہ کرنا شروع کر دیا. کینیڈا کا بھی ریسنٹلی بجٹ پاس ہوا ہے. اس بجٹ کے بیچ میں ابھی مطلب اس مراحل میں سے گزرا ہے. 72 لیجسلیٹو چینجز ہیں. کسی اخبار نے کوئی الٹی بات نہیں کی, جس میں ایک چینج جو وہ لیجسلیٹو چینج میں سے ایک چینج وہ ہے جس میں اگر گورنمنٹ فیلز کہ یہ چیز ملک کے اختیار میں ہے تو اس میں کسی کی رائے نہیں لی جائے گی. دیر از ون. اچھا, ان ممالک میں جہاں شعور زیادہ ہے, جہاں لوگ پڑھنے کے قائل ہیں, جہاں لوگ ریسرچ کرنے کے قائل ہیں, وہاں پہ اعتراض نہیں, بیکاز دے نو دیٹ دس اف اٹ از ہیپننگ اٹ از ہیپننگ فار دا بیٹرمنٹ آف دا کنٹری. اور کرپٹ لوگ یہاں پہ بھی موجود ہیں. جی, فلور کراسنگ اب کینیڈا میں بھی کامن ہوتی جا رہی ہے. جی. اور میں بلکہ دیکھ رہی تھی 67 سے فلور کراسنگ چل رہی ہے کینیڈا میں بھی. ٹھیک, ابھی بھی یہ ہو گیا. تو کیا بتائے پاکستان میں کیا ہم ہر چیز کو ہوا زیادہ بنا لیتے ہیں؟ مغرب میں چیزوں کو اتنا ہوا نہیں بنایا جاتا. امریکہ کی سڑکوں کے اوپر گارڈز چلے ہی پھر رہے ہیں نا. واشنگٹن میں آپ کو دیکھ لیجئے گا, ابھی ٹرمپ نے جو جج کے خلاف جو کیا ہے, جو جج کے خلاف کیا ہے ابھی جو, مگر ایک ایمانداری ہے. ابھی جو اس کا سیکشل ہراسمنٹ کا کیس تھا, ہی واز لسننگ, اور جج یہ بہت اپنا سر ہلا رہے تھے, اور جج نے ان کے وکیل کو بلا کے کہا کہ اپنے موکل کو کہو کہ وہ اتنا ریئیکٹ کرنا چھوڑے, کیونکہ دیٹ واز اے کائنڈ آف ہراسمنٹ فار مس جین. تو اچھا, لب لباب یہ ہے کہ پاکستان میں جب امینڈمنٹ آئی, ہونا بھی وہی ہے جو آپ کی اشرافیہ نے چاہنا ہے, جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے چاہنا ہے. ہونا وہی کچھ ہی ہے. آپ کے کروانا بھی کس نے, آپ کے پولیٹیشنز نے کرانا ہے. پسنا کس نے ہے. ٹیررسٹ اٹیک ہوگا تو عام آدمی نے مرنا ہے. کوئی پولیٹیشین آپ کا آج تک نہیں مرا بڑا. جی, مجھے ایک پولیٹیشین بتا دیجئے گا جس میں, جن کو یہ کرپٹ کہتے ہیں, کوئی ایک مرا ہو, کوئی ایک جنرل مرا ہو, سوائے وہ جنرل کے جو ناپسند ہو. جنرل سرفراز کا جہاز کریش ہوا تھا بیکاز ہی واز اے ویری اسٹریٹ فارورڈ مین. مگر کینیڈا میں, امریکہ میں جب وہ کچھ ہو رہا ہے تو حالانکہ پیپل آر مور انفارمڈ, دے ڈونٹ ٹیک ریونجز. کیا فرمائیں گے پہلے آپ اور پھر عباد الحق صاحب اور پھر لیاقت بھائی؟ میرا خیال ہے چونکہ یہاں پہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز پھر بھی ظاہر مضبوط انسٹیٹیوشنز ہیں, تو اگر کوئی اس کو جو پاور گریب کرتے ہیں, اس کو مس یوز کرتے ہیں, تو یہاں پہ اپرچونٹی ہے کہ آپ ان کو ریپلیس کر دیتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا جو ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں نیو یارک کے, جو ممدانی الیکٹ ہوئے ہیں, زہران ممدانی, تو ود آل دا پوزیشن فرام دا ہائیسٹ آفس آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس, پریزیڈنٹ اس کو مخالفت کر رہا ہے, تھریٹس کر رہا ہے, اس کے باوجود وہ, اس کا مطلب یہ ہے, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں یہودیوں نے ووٹ دیے. ہاں جی, وہ یہودیوں نے ووٹ دیے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ وہ ڈیموکریسی کا وہ سسٹم ابھی وہ کام کر رہا ہے. اگر آپ نے غلط کر بھی لیا ہے تو آپ کو کوئی پنش کرنے کے لیے تھرو ووٹ آپ کو ریپلیسمنٹ ہے. پاکستان میں ایسی چیز ہے نہیں جہاں پہ آپ کہہ رہی ہیں نا کہ وہاں پہ اتنا کیوں شور کیا جاتا ہے کہ جب اگر کوئی ایسی امینڈمنٹ پاور گریبنگ کی کہ اسٹیٹ اگر جہاں پہ سمجھتی ہے کہ میں یہ اقدام بغیر کسی تمام استثناء کے ساتھ میں یہ اقدام لے سکتا ہوں یا لے سکتے ہیں, تو وہاں پہ اتنا شور کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کو پرسنل ایڈوانٹیج کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اور پھر عوام کے پاس چونکہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز بھی نہیں ہیں, ہم ان کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے. جی عباد صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ جی میں بٹ صاحب کی بات سے متفق ہوں. سب سے پہلی بات ہے کہ اگر پاکستان میں بھی اس کی تخلیق کے فوراً بعد ادارے بن جاتے یا ان کو بنایا جاتا تو آج ہمیں یہ صورتحال نہ ہوتی, پھر اداروں کے اندر سے ہی بات ہوتی. لیکن ڈیموکریسی نے بڑا لمبا سفر طے کیا ہے. ڈیموکریسی کی اب ڈیفینیشن جو ہے وہ گورنمنٹ آف دی پیپل, بائی دی پیپل اینڈ فار دی پیپل نہیں ہے, بلکہ وہ اب ہو گئی ہے
कि डेमोक्रेसी उसको कहेंगे जिसमें मेरिट हो, डेमोक्रेसी उसे कहेंगे जहां अकाउंटेबिलिटी होगी, डेमोक्रेसी उसे कहेंगे जहां गुड गवर्नेंस होगी, डेमोक्रेसी उसे कहेंगे जहां पे मेरे राइट्स जो हैं उनका तहफ्फुज होगा, डेमोक्रेसी उसको कहेंगे जहां रूल ऑफ लॉ होगा। अच्छा, इसके बाद वजूद कबाहतें आती रहती हैं, लेकिन सिस्टम चलते रहते हैं। सिस्टम जब चलता रहे तो फिर प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आती, लेकिन जब सिस्टम ही ना चले, पाकिस्तान में सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये भी है कि वहां सिस्टम नहीं चला और वहां पे एक बयानिया बनाया गया। मैं बिल्कुल लियाकत भाई की बात से मुत्तफिक हूं इस हद तक कि 85 के बाद जो असेंबली आई उसके बाद कौन से लोग आए, कौन से वो लोग थे जो जिस लिए आए। एक सरगोदा से अनवर चीमा साहब की क्या काबिलियत थी जी, सिर्फ ये कि उनके घर जो पहुंच जाता था, सुबह उनके डेरे में पहुंच जाता था, उसे प्याले में चाय और साथ रस दिए जाते जिसे हम पापे बोलते हैं, वाह जी वाह, और बात सुनते थे और बात करते थे। तो ये बात नहीं है। जब डेमोक्रेसी चलेगी, जब इदारे चलेंगे, तो ना मुझे आपको अप्रोच करने की जरूरत है, ना लियाकत भाई को किसी को अप्रोच करने की जरूरत है, ना हम दोनों जो है भट्ट साहब से ये सिफारिश ढूंढेंगे कि हमें ये कोई तरीका कार बताएं कि होता है। हाँ, कबाहतें छोटी छोटी होती हैं और वक्त के साथ वो कबाहतें सामने भी आती हैं और कभी कभी उस कबाहतों को जो है वो खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि लोगों की जो एक आप क्या कहें विल उसे पसंद नहीं करती। लेकिन यहाँ पे तो बयानी ही बदल दिया गया है, यहाँ हर चीज ही बदल दी गई है। अब मैं आपको बताऊं, एक महकमे के सरबराह को आपने आईनी तहफ्फुज़ दे दिए, यानी यह महकमा जो है इदारा बन गया, फिर किसके पास जाएंगे? जो आईनी इदारा था जुडिशरी, उसे खत्म कर दिया। पार्लियामेंट एक आईनी इदारा था, उसे आपने बिल्कुल ऐसे कर दिया, सरकत ही नहीं रहने दी। तो फिर इस पे कैसे होगा? फिर लोगों में इंतशार भी होगा। और दूसरी बात, मुझे नहीं पता बाहर क्या हालात है, किस तरह की सूरत हाल है। एक तो लोगों को वोट जब वो डालते हैं तो उन्हें पता है कि उनका वोट जो है वो सही जगह पे जा रहा है, उसका रिजल्ट मिले। नहीं जी, यहाँ भी टर्न आउट कम हुआ है वोट नहीं, लेकिन वहाँ पे तो ये सही कह रहे हैं कि जो रिजल्ट है ना वो इलेक्शन डे से पहले आ जाता है, पहले आ जाता है कि आप जीते हुए हैं। सही। ये लियाकत भाई की बात से मैं एक बात कहूं, देखें 1970 में पहला इलेक्शन हुआ, वो ऐसा उसके नताइज थे कि मुल्क फूक के। आपकी इजाजत है कि मैं अब कॉल्स लेना शुरू करूंगी। आई विल टेक सम कॉल्स ताकि आप एड्रेस करें दोनों में से मुख्तसरन कॉल, और एनीबडी कैन कॉल 4166201778। मैंने टॉप ऑफ द आवर भी लेने हैं, मगर मैं टॉप ऑफ द आवर में आपको बता देती हूँ। टॉप ऑफ द आवर में क्विक ट्रक ल्यूब, दे हैव देयर सेंटर्स ऑन एवरी एग्जिट। जब आप कनाडा में एंटर हो रहे हैं या निकल रहे हैं, क्विक ट्रक ट्यूब QTL आप याद रखिएगा। सोरी फर्नीचर, आप फर्नीचर लेने के लिए इनसे रब्ता करना है। बीवर टेलीकम्युनिकेशन, अगर आप कनाडा में कहीं ट्रैवल करें, यू आर लिविंग अब्रॉड, पाकिस्तान जा रहे हैं, इस्तांबुल जा रहे हैं, या इवन यू आर गोइंग टू अमेरिका, तो आप अपना जब टेलीफोन के डेटा को यूज़ करते हैं तो वो रोमिंग चार्जेस अराउंड $15 पर डे आपको कॉस्ट करते हैं। तो इसलिए रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप बीवर टेलीकम्युनिकेशन से रब्ता करें। बीवर टेलीकम्युनिकेशन से आप रब्ता कर लीजिएगा तो आपको डेटा बहुत ही कम दाम में डेटा मिल सकता है। हमारे आज के प्रोग्राम को राजा बादशाह ने ऑल स्टेट के साथ हैं, उन्होंने ताउन दिया। राजा बादशाह का बहुत शुक्रिया। 6472903773 मेरे पहले कॉलर 6714। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी, मैं आरिफ खान बात कर रहा हूँ। मैं जी आरिफ खान, आप सवाल कीजिए अपना। जी, मेरा आफा जी सवाल ये है भट्ट साहब से कि जो हमारे यहाँ जुडिशरी की हालत है वो इस कदर खस्ता और बोसीदा है कि न्यू अमेंडमेंट, फलाना अमेंडमेंट, ये सब तो होता रहता है, लेकिन उस पर कोई रद्द अमल तो कुछ होता नहीं है। तो फिर उन चीज़ों से फ़ायदा क्या है, मुझे ये बताएं ज़रा। मुझे आपके सवाल से लगता है कि आप सोच रहे हैं कि रद्द अमल जुडिशरी की तरफ से कोई नहीं हो रहा। तो जुडिशरी को तो इटसेल्फ जो मेजॉरिटी है उसको बेनिफिशरी बना दिया गया है कि उनको ऑफिसेज दिए जा रहे हैं। जो लीगल कम्युनिटी है उसको कितनी इनकी सीटें बढ़ा के सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस को लेके आया गया है। फिर आपने सुना होगा कि जो इनकी इस्लामाबाद में जो है एक सोसाइटी थी लॉयर्स की,
اس کو DHA نے اون کر لیا ہے کہ وہ ان کو بنا کے دے گی گھروں کو. تو اب یہ ساری مفادات کی باتیں ہیں, اس میں رد عمل انہوں نے کیا دینا ہے؟ جو رد عمل دے رہے ہیں, جیسے آپ نے سنا ہوگا منصور علی شاہ صاحب ہیں, انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے, پھر عطر من اللہ ہیں, انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے, اس کے اوپر رد عمل دیا ہے. لیکن وہ نگار خانے میں طوطی کا بولنا کوئی معنی نہیں رکھ رہا, کیونکہ اب سارے فیصلے جو ہیں وہ سارے ایگزیکٹو کر رہی ہے اور ان کے پاس پاور ہے, اور مائٹ از رائٹ اسی رول کے تحت سارا کچھ چل رہا ہے. تو اس میں رد عمل تو آ رہا ہے, لیکن اس رد عمل کی کوئی اہمیت اس اعتبار سے نہیں ہے. سب کو خرید لیا گیا. جی بات صاحب, آپ کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ جی بالکل رد عمل آ رہا ہے, اور یہ رد عمل وقت کے ساتھ شدید ہوتا جائے گا, اور جیسے جیسے شدید ہوتا جائے گا آپ اس کے نتائج بھی دیکھیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ سب چیزوں کو آپ آئسولیشن میں پھینک دیں, ایسا نہیں ہونا. ججز ہیں, بارز ایسوسی ایشنز ہیں. ہاں اس وقت ایک پرابلم ضرور پاکستان میں ہے کہ جو 9 مئی کا ایک کہانی گھڑ کے سب کچھ ڈرایا گیا, یہ بالکل اسی طرح کی کہانی ہے جب جو 81 میں ایک طیارہ اغوا ہوا تھا, کیونکہ MRD کی موومنٹ شروع ہونے والی تھی. اس سے پہلے یہ ایک خوف لایا گیا اور پھر اس کے سر پہ اس کو کیا گیا. لیکن میں آپ کو بتا دوں, یہ زیادہ دیر آپ پانی کو نہیں روک سکتے, انہوں نے آنا ہی آنا ہے. اور ججز جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز وہ اپنی بات کر رہے ہیں, اس کے بعد سپریم کورٹ میں بھی بات ہو رہی ہے, ہائی کورٹ میں بھی بے شک جو ہے وہ ججز کھل کے بات نہیں کر رہے, لیکن وہ اس ساری سچویشن پر بہت انہیں دکھ ہو رہا ہے, تکلیف نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ پاکستان, دیکھیں بات ان کی جاب کی نہیں ہے, بات ان کی ججی کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ کل کو لوگوں کو انصاف کیسے ملے گا. بات یہ ہے پارلیمنٹ, میں پارلیمنٹ کو بڑا مانتا ہوں, لیکن جب پارلیمنٹ اس طرح کی کام کرے گی تو پھر میں کہاں چلا جاؤں گا. اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں وقت لگتا ہے, اور جو بھی موومنٹ چلتی ہے اس وہ وقت لیتی ہے, چاہے وہ مشرف کے خلاف چلی, چاہے MRD کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں, اور جنرل ایوب کا جو یہاں سے جانا ہوا تھا وہ بھی ایک موومنٹ کی وجہ سے ہوا تھا. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنا آسان کام ہے. بہت شکریہ. اسٹوڈیو کا نمبر 4166201778 416-617-1778 ہماری اسٹوڈیو کا نمبر ہے. اگر آپ بھی کال کرنا چاہتے ہیں 6714. آئی ہوپ سو یو گاٹ یور آنسر. تھینک یو ویری مچ سر. آپ کے شمولیت کا بہت شکریہ سر, بہت شکریہ آپ کی شمولیت کا. میں سر آپ سے جو ایک چیز پوچھنا چاہتی ہوں, آف کورس ہمارے اسپانسرز کا بہت شکریہ جو یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمارے مددگار ہیں. آپ امیجن کیجئے گا کہ پوری دنیا میں اس وقت مائٹ از رائٹ ہے, اور ہر دنیا میں ہر انسان جو کرپٹ کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ غزہ کی جنگ کو اگر لنگر آن کیا گیا, پرولونگ کیا گیا, تو ون آف دا ریزن ہے کہ اگر غزہ کی جنگ ختم ہو جاتی ہے تو اسرائیل میں کتنی بار الیکشن ہو چکے ہیں پچھلے 2 سال میں, اور بنجمن نتن یاہو جو ہے ہی ول بی بیہائنڈ دا بارز. اگر یہ جنگ کنٹینیو رہتی ہے تو بنجمن نتن یاہو کی زندگی امان میں ہے. آج اسرائیل کے صدر نے, اسرائیل کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو اپروچ کیا ہے کہ نتن یاہو کے لیے معافی کی درخواست کو قبول کیا جائے. میرا خیال ہے کیونکہ انہوں نے ذمہ داری لی ہے کہ میں اس جنگ کو روکنا چاہتا ہوں, تو اونلی دا وے دس جنگ رکوفائے از کہ نتن یاہو کو کلیئر کر دیا جائے تمام کرائم سے. یعنی ان پہ بدعنوانی کے مقدمے کا سامنا ہے. ٹرمپ نے اپنے قریبی اتحادی نتن یاہو کے لیے بارہا درخواست بھی کی ہے, اور نتن یاہو گو کہ ان الزامات کی تردید کرتے ہیں, مگر نتن یاہو 2019 میں 3 مقدمات میں ان میں فرد جرم عائد کی گئی تھی, جس میں تقریباً 7 لاکھ سے زیادہ کا ان پہ جرمانہ تھا, مطلب ان پہ غبن کا معاملہ تھا. 2020 میں بھی ایک مقدمہ ان پہ ہوا جو بھی مکمل نہیں ہوا. اور اب نتن یاہو کہتے ہیں یہ ویچ ہنٹ ہے. یہ وہی لفظ ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ بھی استعمال کرتے ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ خطے میں اگر اب امن لانا چاہتے ہیں تو انہوں نے اسرائیل کے پریزیڈنٹ کو اپروچ کیا ہے کہ نتن یاہو کو فارغ کر دو. تو میرا خیال ہے کہ اب تو ہم میرے آپ کے ملک میں تو انہوں نے امیونٹی لے لی ہے, مگر اب تو یہ لیٹر بھی چلیں گے پریزیڈنٹ آف امریکہ کے. بٹ صاحب وہی انفارچونیٹ ہے سارا کہ آپ ورلڈ وائڈ دیکھ رہے ہیں
کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پرسنل اسپیسیفک ہیں. پاکستان میں بھی اسی طرح سے پرسنل اسپیسیفک ہیں. یہ بھی اب جو بات کر رہے تھے عباد الحق کہ ایک رول آف لا ہو, تو یہ رول آف لا کے سے ہٹ کے آپ ایک فرد واحد کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ ان کو یہ امپینٹی دے دی جائے. یہی سبھی جگہوں پہ میں نے آپ سے تو یہ سوال پوچھ لیا تھا, میں نے اپنے آفیسز کو آپ اپنے ایڈوانٹیج کے لیے یوز کرنا چاہ رہے ہیں یا اپنے فرینڈس کے ایڈوانٹیج کے لیے یوز کرنا چاہ رہے ہیں, ناٹ فار دا جنرل پبلک. آپ سے میں نے یہ سوال پوچھ لیا تھا. عباد صاحب سے میں یہ سوال پوچھتی ہوں, ہیز ان پاکستان. عباد صاحب, جو لوگ لائن آف ڈیوٹی میں اپنی پروموشن کی باری کا کیو میں انتظار کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ دے ویٹ آل دیئر لائف, اپنی ACR جو اینول رپورٹس ہیں ان کو درست کرتے جاتے ہیں کہ I stand for that promotion and I can be the next chief of the army staff. Now اس سینیریو کے بیچ میں جب ہماری 27th amendment ہماری ہر جگہ سے پاس ہو گئی اور اب ہمارے جو چیئرمین ڈیفینس فورسز بن جائیں گے اور وہ تینوں جو کمانڈز ہیں ان کو لیڈ کریں گے, تو وہ لوگ جو اپنی پروموشن کا انتظار کر رہے تھے, تو پہلے تو ایک کمانڈ تھی نا, یعنی بری فوج کے لوگ جب کسی جنرل کو ایکسٹینشن ملتی تھی تو وہ اپنی کیو میں سے ریٹائرمنٹ کی طرف نکل جاتے تھے پروموشن کی بجائے. مگر اب تینوں جگہوں کے اوپر یہ ہوگا, تو کیا فرماتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ کیا ڈسکمفرٹ نہیں بڑھے گا؟ کیا یہ آرگنائزڈ ادارہ ڈس آرگنائزیشن کی طرف نہیں جائے گا؟ جی, پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک آرگنائز ادارہ ہے, یہاں پہ ڈسپلن کا بہت عمل دخل ہے, تو اسی وجہ سے جو ہے وہ جو اتھارٹی پہ ہوتے ہیں, یعنی جو بھی آرمی چیف ہیں, اس کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ کسی کوئی بھی فیصلہ کر لے اور وہ فیصلے ہی چلتا ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح فوج نہیں چل سکتی. میں آپ کو بتاؤں کہ آج تک کوئی, ویسے تو پاکستان میں 5 بغاوتیں ہوئی ہیں, 4 تو کامیاب ہوئی, 5 بغاوتیں اس کے علاوہ ہوئی جو کامیاب نہیں ہو سکتی, جس میں سب سے پہلی جو تھی 1951 کی تھی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی یہ چیز شروع ہوتی ہے وہ قابو میں آ جاتی ہے, انٹیلیجنس بہت زیادہ ہوتی ہے, اور کوئی بھی کسی بھی محکمے کا شخص یا افسر یہ نہیں سوچ سکتا کہ وہ بغاوت کرے گا. بلکہ آپ کو یاد ہوگا 1971 میں جب فوجی آپریشن شروع کیا گیا سرچ لائٹ, تو وہ شروع کرنا تھا لیفٹیننٹ جنرل صاحبزادہ یعقوب علی خان, جو بعد میں فارن منسٹر بھی بنے, لیکن انہوں نے انکار کر دیا. انکار اسی صورت میں ہو سکتا تھا کہ وہ استعفیٰ دے دے, اور وہ استعفیٰ دے کے اپنے عہدے سے ریزائن دے کے باہر آ گئے, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی کہ وہ کیا کی. آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جب بھی کوئی بھی دنیا کی فوج ہو, وہ جب کامیابی حاصل کرتی ہے تو وہ اس کو بہت زیادہ سیلیبریٹ کرتی ہے, بہت زیادہ اس کو عرصے تک اس کو اپنی شان سمجھتی ہے. لیکن ابھی جو انڈیا کے ساتھ جو کچھ ہو وہ پاکستان میں وہ کتنی دیر چلا, 15 دن, 2 ہفتے, 15 دن کہہ لیں, 3 ہفتے, 1 مہینہ, 2 مہینہ, اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد سب چیزیں پیچھے ہٹ گئیں. ادارے جو ہوتے ہیں, جو محکمے ہوتے ہیں, ان کی پذیرائی اسی وقت ہوتی ہے جب عوام انہیں پسند کرتے ہیں. پولیس ہے, پولیس سے لوگوں کو جب اعتماد ملے گا تو وہ پولیس کی پذیرائی کریں گے. اسی طرح فوج ہے, اسی طرح باقی ادارے ہیں. عدلیہ ایک ادارہ ہے, جب اس کی طرف دیکھتے ہیں تو جب ان کو لوگوں کو انصاف ملے گا تو لوگ اس کے گیت گائیں گے. بہت شکریہ سر. میرے ساتھ کالرز شامل ہوئے ہیں, ان کو کالرز کو بھی لیتے ہیں. اور ابھی آپ نے جو بات کہی نا کہ پذیرائی عوام کی, بالکل آرمی کو بھی پتہ ہے کہ کیا پذیرائی ہے ان کی. ظاہر ہے ہماری جو ہائبرڈ سسٹم کے ساتھ جو لوگ چل رہے ہیں وہ تو جو بھی کہیں, یقیناً اٹس اے گڈ انسٹیٹیوشن, مگر انسان کو بھی اللہ نے بنایا تھا تو کسی اچھے مقصد کے لیے بنایا تھا, انہی میں شیطان بھی بن گئے. میرے ساتھ 2 کالرز ہیں, میں پہلے کالر کو لینا چاہتی ہوں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ یہ والی کال جو ہے نا یہ نہیں ہے, دونوں چلو. عظیم صاحب جی, میں رکی جو ہے نا وہ یہی کچھ کرے گا. پلیز گیو می اے کال اگین سو آئی کین گیٹ یور کوشچن بی آسکڈ. تھینک یو. دونوں کالز تھیں, دونوں کے لیے مجھے پرابلم ہوئی اور میں نے جب دونوں کو ہولڈ کیا. یس جی, السلام علیکم سر, آپ اپنا سوال کیجیے, اپنا نام بتائیے اور سوال کر لیجیے.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आशा जी, मैं सिर्फ ये आपकी कन्वर्सेशन सुन रहा हूँ। जी असलम सियाल साहब, बहुत शुक्रिया असलम भाई आपकी कॉल का, थैंक यू वेरी मच। आप अपना सवाल करें, ज़रूर करें। सवाल मेरा इतना ही है, ये जो आप ब्यूरोक्रेट या एक्स सारे जो लोग जाके कन्वर्सेशन कर रही होती हैं, बात कर रही होती हैं, उसको एक ही कहूँगा बात, और उसमें कहा कि बिल्ली हल तो चली। इन लोगों ने जो कुछ करना था कर लिया, अब इनको ईमान भी याद आ गया, पाकिस्तान भी इनके लिए याद आ गया, और पाकिस्तान की ये कब्र खोद रहे थे। खुदा के लिए मेरी बात पूरी होने दीजिए, खुदा के लिए ये एटीट्यूड चेंज कीजिए। पाकिस्तान बहुत आगे चला गया है और इंशाल्लाह और आगे जाएगा। पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इतना ही कहना था, बाकी असलम भाई आप मेरे साथ एक मिनट रुकिएगा। ये कल मेरा सवाल इनडायरेक्टली मुझे एहसास है कल करामतुल्लाह गौरी के हवाले से मैं आपको, यहाँ लोग कहते हैं कि मीडिया को कोई कंट्रोल कर सकता है, मेरे दफ्तर में लोग मेरे से कंट्रोल नहीं होते। मैं बिल्कुल मानती हूँ, मेरा कल बारहा उनसे ये सवाल भी था कि हर गवर्नमेंट ने गलत काम किए, मगर कुछ लोग मतलब वो कहते हैं ना, दबा के चढ़ा के लोगों को बंद कर देते हैं। आई एग्री। सवाल के जवाब दे दे जी। आप पाकिस्तान में पैदा हुई जी, आप पाकिस्तान को कहाँ देखती है, किस जगह पे चला गया? मैंने रोड हुई है, ये सारी तरक्की मुझसे भी आगे तो नहीं की ना, जिन्होंने तो नहीं की ना, इन्हीं पाकिस्तानियों ने की है। मुझे पता है करप्शन होती है, मुझे पता है कि वहाँ सिस्टम में बहुत खराबी है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन वो उसके बावजूद चल रहा है, चलने दे खुदा के लिए, उसके मत निकला। एग्री, बहुत शुक्रिया असलम भाई, थैंक यू वेरी मच। असलम भाई ने बड़ी, देखिए मैंने अभी जब मैं ये नहीं कि मैं किसी एक शख्स की बात कर रही हूँ, मेरी वाकई गलत नहीं कहती, मेरी कोई पार्टी नहीं। कल हमारे साथ ब्यूरोक्रेट हैं, ठीक है। अब जब मैंने उनसे कहा, मेरे अपने दफ्तर से भी मेरे अगेंस्ट आवाज़ उठी कि चलें जी, वो एक झूठा ही काम था कि इमरान खान साहब ने, वो अब्दुल कादर ट्रस्ट का था, तो उन्होंने एक लिफाफा अपनी काबीना से साइन खोल के डिस्कस कर लेते, जो भी कुछ था, ठीक है। मगर ये जो पीटीआई के लोग हैं, बाज़-औक़ात अगर उनकी गलती निकाली जाए तो वो बालों को आ जाते हैं। मगर पाकिस्तान में बहुत सारी बुराइयाँ हैं, मेरे कंसर्न्स हैं। मैं अभी भी, हालांकि असलम सियाल आए हैं उसके बाद मैं ये कहती हूँ, क्या बात है, कोई बड़ा आदमी नहीं मरता, इतने बॉम्ब अटैक होते हैं, इतने टेररिस्ट अटैक होते हैं, सिर्फ आम आवाम मरती है या अनवांटेड शख्स मरता है। क्यों जो दोज हु आर लूटिंग द कंट्री, उनमें से कोई नहीं मरता? क्या वजह है कि ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, ये जब मुल्क से बाहर निकले तो इन्होंने साइन किए, ये डॉलर्स में बाज़ लोग अपनी पेंशन्स ले रहे हैं, यानी अपनी गलती को कोई नहीं मानता। कल करामत गौरी साहब जब यहाँ तशरीफ़ फरमाते, तो मैं ये कहती हूँ कि जब आप इस पोजीशन में थे, यू कुड हैव ब्रॉट द चेंज एट दैट टाइम, ठीक है। आप जर्नलिस्ट, मैं आप दोनों को देखती हूँ, मैं अबादुल हक साहब को भी देख रही हूँ, ये बात दुरुस्त है, ईमानदार जर्नलिस्ट है। ये बात दुरुस्त है कि अक्सर देखा गया कि ये ऑफिस पर्क्स अपने सारे एंजॉय करते हैं, रिटायरमेंट के बाद सारे जो हैं मोमिनीन बन जाते हैं और पहले सारा कुछ। लेकिन सियाल साहब की ये जो बात है कि हम नुक्ता नहीं उठा सकते, जो पाकिस्तान को चलने दें, तो अगर ये भी कह रहे थे कि मैं देखता हूँ कि ख़राबियाँ हैं सिस्टम के अंदर, तो अगर हम पॉइंट आउट नहीं करेंगे ख़राबियाँ और उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो पॉइंट आउट करते हैं, तो ख़राबियों को दुरुस्त कैसे किया जाएगा? यहाँ पे तो हमारी ये हालत है कि हमें अब सुनना पड़ता है कि बच्चे हमें गाइड कर रहे होते हैं कि आप ये गलत कर रहे हो, तो हम सुनते हैं उनकी बात। तो जो बड़े हैं, सरियाल साहब भी मेरे साथ हैं, एक और कॉलर भी आए हैं, बिल्कुल आप लोग पूछिए। ये दोनों, अबादुल हक का बहुत शुक्रिया कि पाकिस्तान से अपने आप को बाउंड किया है, और मैं आपको कहती हूँ पाकिस्तान में बहुत से अच्छे लोग भी हैं, आप यकीन कीजिए ये वो लोग हैं। आई डिड नॉट पे हिम, आई डिड नॉट पे अबादुल हक साहब, सिर्फ ये कि मैं मुल्क की ताज़ा ख़बर लेके आना चाहती थी। दे सपोर्टेड मी, भट्ट साहब को पकड़ के ले आई यहाँ पे ज़बरदस्ती। तो अबादुल हक साहब, जी सर, आपका 9372 असलम भाई, आपने, आई होप सो कि यू गॉट द आंसर। उन्होंने कहा है कि हमारा कंसर्न है और इन कंसर्न्स को रेज़ तो करना चाहिए ना, हमारे बच्चे भी अगर हम गलती करते हैं तो हमारी गलतियों की इस्लाह करते हैं। 9372 आप अपना सवाल कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
میں تو کہتا ہوں باجی چلنے دیں, پاکستان کو چلنے دیں. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں عمران خان بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ بڑا ایماندار اور وہ ایک محب الوطن اور ایک مطلب اچھا لیڈر تھا, لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ اس نے جن لوگوں کو چنا, کچھ غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں, اللہ کی ذات ہی ایک مکمل ہے, باقی غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, ہوئی ہیں اس سے غلطی, لیکن کچھ لوگوں کو انہوں نے سنا, جیسے انہوں نے کہا کہ جناب دفتر کو انجوائے کرتے ہیں, کرسی کو قسم خدا کی کرتے ہیں, یہ افریدی کو دیکھ لینا. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ایک بندے نے بھی کنڈیم نہیں کیا کہ اسلام آباد کے اندر ایک خودکش آتا ہے اور وہ دھماکہ کرتا ہے, اور کیا یہ پاکستان نہیں ہے؟ صرف وہاں پہ جتنے پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو اپنی سیاست پیچھے چھوڑیں. اس ٹائم پہ کم سے کم ان کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا کہ یہ ہمارا ملک ہے, ہمارے فوجی مر رہے ہیں, ہماری پولیس مر رہی ہے, ہماری عوام مر رہی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ ہمیشہ غریبی مرتا ہے, یہ لوگ اس لیے کہ یہ سیف ہے, یہ ان بڑے بڑے پارلیمانوں کے اندر, یہ کورٹوں کے اندر, یہ بڑے بڑے اداروں میں سیف ہیں, غریب کو تحفظ نہیں دیتے. ان ملکوں میں غریب کے لیے سوچا جاتا ہے, انسانوں کے لیے سوچا جاتا ہے. افسوس یہ ہے, بہت خوبصورت ملک ہے, بہت خوبصورت لوگ ہیں, قابل لوگ ہیں. آج الحمدللہ ہمارے جو پاکستان ہے اس کے اوپر کسی کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ ایک نظر اٹھا کے دیکھیں. تو یہ قابلیت کی وجہ سے ساری چیزیں ہیں. وہ ہر جگہ پہ ایماندار اور بے ایمان لوگ بھی باجی ہوتے ہیں, لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ, میں خود پی ٹی آئی کو ہوں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے کسی صورت کہیں کہیں جب حالات سختی پاکستان پہ آئیں تو تھوڑا پاکستان کا ساتھ دیا کریں. اتنی زیادہ اگر ہم سٹارٹ کر لیں گے, اللہ نہ کرے ملک ہی نہ ہو, تو آپ کہاں پہ ہوں گے, ہم لوگ کہاں, ہماری سیاست کہاں ہوگی, ہماری بحث کہاں ہوگی, اور ایک اور مجھے ہمارا سب کچھ کا, ہمارا صرف نصب الحیم یہ ہے کہ اللہ اس کو ٹھیک کرے اور پاکستان زندہ ہو. شکریہ, بہت شکریہ آپ دونوں کا, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اسلم بھائی آپ اگر کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں, مگر میں صرف اتنا کہتی ہوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آرمی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جاپان نے اپنی آرمی ختم کی تھی نا, آج اس کی بھگت رہا ہے, برداشت کر رہا ہے کانسیکوینسز. کینیڈا نے ہمیشہ امریکہ پہ ریلائی کیا, بٹ اس بجٹ میں آپ دیکھیے گا کینیڈا نے اپنی آرمی کا لیے بجٹ بہت زیادہ رہا. پاکستان میں کچھ لوگ, انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ ایک ہمارا وہ کیڈٹ اسکول ہے جس پہ کل اٹیک ہوا تھا, اور ایک اسلام آباد. نن آف دا پولیٹیکل جو پی ٹی آئی کا لیڈر ہے یا پی ٹی آئی کا ممبر ہے, اس نے اس کے اوپر کسی نے انفارچونیٹ بات یہ بھی ہے کہ جب یہ اٹیک ہو رہے تھے یا جو وانا کا جو آپریشن چل رہا تھا, تو ہمارے ادھر ظہرانے چل رہے تھے, گورنمنٹ بھی تو یہی کر رہی تھی, گورنمنٹ بھی یہی کر رہی تھی. تو آپ پن پوائنٹ کرنے کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں جی یہ پی ٹی آئی نے کنڈیم نہیں کیا. پہلے تو سب سے پہلے مجھے یہ نہیں, جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ غریب کے بال ہی کیوں, بچے کیوں مرتے ہیں, مجھے یہ نہیں سمجھ لگتی کہ اس کا آبجیکٹیو ہے کیا, جس نے یہ بام بلاسٹ کیا ان کا آبجیکٹیو ہے کیا, کون ٹارگٹ کون تھا, کیا عام لوگ ٹارگٹ تھے, کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں. مجھے تو نہیں جی دیکھیے, افغانستان کے ساتھ اس وقت ایک رفٹ تو چل رہی ہے نا, اور انڈیا نے دیکھیے, انڈیا از دے آر آل نیشنلسٹ. ان انڈیا میں چاہے وہ پولیٹیشین ہے, دے آر نیشنلسٹ, ٹھیک ہے. اور انڈیا نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی افغانستان کے بیچ میں, انڈیا رول اپ کر کے چلا گیا. انڈیا افغانستان کے وزیر خارجہ انڈیا جاتے ہیں, انڈیا میں ان کو پذیرائی ملتی ہے, انڈیا گاٹ اے چانس. انڈیا نے ایران کے آئی ڈونٹ نو کیا کانسپریسی. جو بھی کالرز جو کہہ رہے تھے کہ بس چلنے دیں ان کو, دونوں یہی کالر یہی کہہ رہے تھے چلنے دیں سسٹم کو, ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں چلنے دیں. کیوں روک دیتے ہیں چلتے ہوئے سسٹم کو؟ اچھا کبھی آپ کو گلا ایک آیا کیوں روک دیتے ہیں؟ عمران خان کی گورنمنٹ چل رہی تھی, کیوں روک دیا گیا؟ اس نے الیکشن مانگے, کانسٹیٹیوشن کا حصہ تھا, کیوں الیکشن نہیں دیے گئے؟ نواز شریف کی گورنمنٹ چل رہی تھی, اس کو روک دیا گیا, کیوں نہیں چلنے دیا گیا؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں, ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ چلنے دیں خدا کے لیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جی روک دیں. Let them complete the time. لوگوں نے اپنی ورڈکٹ دیا فیبرری کے الیکشن میں, یار چلنے دیں. ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں چلنے دیں. یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ جس طرح سے کوئی خاص لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے چلنا چاہیے اس طرح سے چلنے دیں. ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ خدا ہوش کے ناخن لیں, آپ اس طرح سے چلنے دیں جس طرح سے عوام چاہتے ہیں چلنے, اس کو چلنا چاہیے. عوام کے بھی کچھ حقوق ہیں, عوام کو بھی رول آف لا چاہیے, اس کے مطابق چلنے دیں, میری مرضی کے مطابق. آپ کیا فرمائیں؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں. ہم پاکستانی ہیں, پاکستان میں رہتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں اس کی جتنی ترقی ہوگی ہماری ترقی ہوگی. لیکن جب بچہ جو بہت ہی قابل بھی ہو اور وہ نالائکی کرے
या वो ऐसे काम करे जिससे आपकी सुक्की होती हो, तो क्या हमारा फर्ज नहीं उसको मना करना, ना उसको सिर्फ समझाना बच्चा हमारा बल्कि फर्ज अपने नहीं? बड़े को भी चेक किया जाता है। चेक किया। बट साहब ने कहा, मैं आपको बताऊं, मुझे 33 बरस हो गए सहाफत में, और मैं 93 के इलेक्शन, 92 में मैं आया था सहाफत में, 93 का पहला इलेक्शन मैं कवर किया। मैंने आज तक जो देखा कोई इलेक्शन उसके नताइज जो है वो अवामी राय के मुताबिक हो। 1990 के जो इलेक्शन थे उसके ऊपर क्या फैसला आया कि वो रिग्ड हुए और उसमें कुछ लोगों ने अपना हिस्सा डाला, क्या किया गया। देखिए, कहीं तो हमने बंद बांधना है, ये पाकिस्तान चलता रहेगा उसी वक्त चलेगा जब इसके इदारे चले। कभी आपको एहसास हुआ, आप दोनों जर्नलिस्ट मेरे सामने बैठे हुए हैं और अबादुल हक साहब तो पाकिस्तान में, सर कभी आपको एहसास हुआ कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट की तो लाइफ ही बदल गई है? अब वो इमरान रियाज को ही आप देख लें, यूज्ड टू बी ऑन द बाइक, नाउ ही इज अ मिलियनर, तो वो ठीक तो है? मोस्ट ऑफ देम ऐसे ही हैं कि जो तो पहले व्हाट इज इट अ डिफरेंस बिटवीन एन ऑनेस्ट जर्नलिस्ट एंड द वन हु सेल हिज ड्यूटीज? बात जी बिल्कुल, मैं कहूँ जी, बिल्कुल जर्नलिज्म यहाँ पर हुई है और आज भी वो जर्नलिस्ट है। आप हुसैन नक्की साहब का नाम कोई नहीं लेता। हुसैन नक्की साहब ने वो साहब थे जो भुट्टो के करीब थे, यानी उनके दोस्तों में माने जाते हैं। लेकिन वही शख्स था जिसने ज़ियाउल हक उसके भुट्टो के खिलाफ लिखा। फिर जब वो जेल गए तो और ज़ियाउल हक आया तो उन्होंने उसके खिलाफ लिखा। देखिए, मैंने हकीकत बयान करनी, मेरा काम नहीं, मैं इस पार्टी के साथ हूँ, उस पार्टी के साथ। और कई दफा ये हुआ कि सहाफियों के पास, क्योंकि हमारे यहाँ इतना ज्यादा बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसपे लोग, तो अब तो सहाफत में कौन कौन लोग आगे, कैसे कैसे आगे, क्या क्या हो रहा है, मैं उस पार्टी का हूँ, वो उस पार्टी का नहीं, मैं एक पार्टी का। सहाफी तो न्यूट्रल होता है। मैडम, मैं आपको एक बात कहूँ, मेरी बहन, मैं एक बात कहूँ, सहाफी सिर्फ डेमोक्रेसी के साथ होता है, सहाफी सिर्फ अकाउंटेबिलिटी के साथ होता है, सहाफी सिर्फ आइन के साथ। पाकिस्तान और के कोई पास बात इतना पैसा है कि एक सहाफी, मैं आई लिव इन कनाडा, आई जस्ट लिव, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, एहसान है, मेरा बड़ा अच्छा गुजारा है। बट मैं कभी फील करती हूँ कि मेकिंग दैट मच मनी कि अपने बच्चों को अब्रॉड पढ़ाना, और मेरा बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ से जो फॉरेनर स्टूडेंट आके बोर्डिंग हाउस में रहा, उसकी फ़ीस पाकिस्तान के रुपयों में तकरीबन 1 करोड़ रुपया साल की थी, ठीक है? तो मैं सोची थी कैसे अफोर्ड कर लेते हैं। आई वॉज इन पाकिस्तान, आई कुड नेवर। दे लिव, दे कम हियर वेरी ऑफन, तो उनके अपने जहाज़ भी हैं, उनके घरों को आप देख लीजिएगा। तो क्या ये वो है कि जिसने फेवरेटिज्म दी हैं विल गेट द बेनिफिट, अदरवाइज नॉट? आपने मिसाल दी थी इमरान रियाज की। मैं कोई, जाहिर है मैं नहीं जानता हूँ, नहीं, मैं किसी के ज़ातियात के बारे में बातें मैं नहीं जानता हूँ कि, लेकिन हमने देखा है कि उसको कई चैनल से निकाला गया, लेकिन क्या वो पक्ष ले रहा है गवर्नमेंट से? अगर उसकी व्यूअरशिप ऐसी है कि यूट्यूब से वो पैसे कमा रहा है, तो दैट इज हिज राइट, तो वो तो कोई भी कर सकता है। तो That is his आप right. ये नहीं कह सकते उसने फोर्स तो नहीं किया लोगों को, पकड़ के तो नहीं दिखा रहा। सही। उससे अगर वो पैसे कमा रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो। थैंक यू, बड़ी आपने मेरी करेक्शन कर दी। आखिरी बात जो मैं आपसे करना चाहती हूँ, ये ऑल ऑफ सडन 27th अमेंडमेंट आई और इसमें इस्तिस्ना की भी बातें शुरू हो गई। डू यू थिंक इमरान खान रिहा होने वाले हैं? क्योंकि अगर वो बाहर निकलेगा तो वही बदले लेगा ना। मैंने शुरू में भी आपसे ये कहा था कि मुझे ज़ाती तौर पे डर ये है, अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे कि मेरा जो गुमान है वो गलत हो, कि मुझे ये लगता है कि इस्तिस्ना इस बात पे नहीं मांगा गया कि जो कर दिया हुआ है उसके ऊपर उनकी कोई पकड़ ना। मुझे लगता है कि इस्तिस्ना इस बात पे लिया जा रहा है कि जो करने जा रहे हैं वो, मुझे लगता है कि वो कहीं और भयानक चीज़ें नहीं ऐसे करने जा रहे कि जिस पे उनको इस्तिस्ना चाहिए। अंदेशा क्या है आपका करने में? किसी को अंदेशा ज़ियाउल हक की तरह से जैसे उन्होंने भुट्टो को उड़ा दिया था, या अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अभी तक जितने भी जो कुछ भी किया इन्होंने, ये सब कुछ अंदेशों से बियॉन्ड था। कोई अंदेशा नहीं था कि लोगों के ऊपर गोली चलेगी, कोई अंदेशा नहीं था औरतों की इज़्ज़तों किस तरह से पामाल किया जाएगा, चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं रहेगा, ये कोई अंदेशा नहीं था हमारी फोर्सेस से। मुझे नहीं, आई एम नॉट नॉमिनेटिंग एनी पर्टिकुलर फोर्स,
مجھے نہیں اندیشہ تھا. اب اس لیے اگر آپ مجھے کہیں گی کہ میں اندیشہ بتاؤں کہ یہ کیا کر سکتے ہیں, مجھے نہیں پتا یہ کیا کچھ کر سکتے ہیں. عباد صاحب آپ کیا فرمائیں؟ لگنے یہ لگ گیا کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. جی عباد صاحب آپ کیا کہیں گے, کنکلوڈ کرتے ہیں. جی ابھی حالات تو ایسے نہیں لگ رہے کہ جس میں کوئی لیڈر باہر آ جائے, اور یہ اس لیے کیا بھی نہیں کیا. دیکھیں عمران جب بھی آئیں گے اور اقتدار میں آتے ہیں اور بھاری اکثریت کے ساتھ آتے ہیں تو یہ ساری جو ترامیم ہے اس سے ختم کیا جا سکتا ہے. اس پہ 27ویں ہو یا 26ویں ہو یا کوئی بھی ہو, تو اس لیے نہیں. بات یہ ہے کہ عمران خان اس وقت ایک جن ہے جو بوتل سے باہر آئے تب بھی خطرناک ہے, اور بوتل کے اندر رہے تب بھی خطرناک ہے. میں صرف ایک اور پاپولر میں ایک بات کہہ دوں, پی ٹی آئی کا کردار آئندہ 50 سال بھی رہے گا. سیاسی جماعتیں کو بنایا تو جا سکتا ہے, یہ کہتے ہیں, ویسے میں مانتا نہیں ہوں کہ سیاسی جماعت بنا دی گئی. سیاسی جماعت کو ختم نہیں کیا جا سکتا, چاہے وہ ایم کیو ایم ہو چاہے وہ پی ٹی آئی ہو. پی ٹی آئی ایون پیپلز پارٹی کو توڑنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا, لیکن پیپلز پارٹی اسی وقت ٹوٹی جب پیپلز پارٹی نے وہ کچھ کیا جو وہ لوگ جسے پسند نہیں. تو 3 الیکشن تو وہ جیتے, 1 الیکشن بھٹو نے جیتا, اس سے زیادہ کیا ہوتا ہے. آج کے آپ 69 میں جو جماعت بنی ہے آپ دیکھ لیں کتنی عرصہ وہ چل گئی ہے. ہاں جو ہمارے ہاں کنگز پارٹیاں بنتی ہیں ان کی میعاد بھی کبھی دیکھیں, وہ اپنے اقتدار یا اپنے سرپرست کے ساتھ ہی ختم ہوتی. کہاں ہے کنونشن لیگ, کہاں ہے کاف لیگ, کہاں ہے وہ جو پہلے اس میں بنی تھی 50 کے دور میں مجھے ریپبلکن پارٹی, کہاں ہے وہ؟ کوئی ان کا نہیں ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ بس میں بات صاحب چونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھاری اکثریت سے آئے گا, مجھے نہیں سمجھ لگتی. بھاری اکثریت تو مجھے لگتا ہے فیبرری میں بھی ملی تھی, اب پتہ نہیں شاید اس لیے امپیونٹی بھی ہو کہ اگلے الیکشن میں بھی بھاری اکثریت کو اقلیت میں کیسے بدلنا ہے. آئی ڈونٹ نو کیسے کہہ دیتے ہیں بھاری الیکشن تو ٹیمپرڈ تھے نا, پچھلے الیکشن بھی ٹیمپرڈ تھے. میں ایک آپ کو بتا دوں, میں ایک بات بتا دوں کہ یہی کہا جاتا تھا کہ بھٹو ختم ہو گیا, بھٹو مر گیا. یہ نعرہ کیوں آیا تھا کہ زندہ ہے بھٹو زندہ, کیونکہ لوگوں نے کہا میں بھٹو ہوں. اور استثناء کے جانے کے بعد غلطیاں انہوں نے بھی کی. یہ جو جس سینیٹر نے ان سے ووٹ توڑا ہے نا, جس نے ووٹ ان کے اگینسٹ دیا ہے, ہی از اے کانٹریکٹر, یعنی دے ڈڈ ناٹ ایون. یہ اس طرح سے نا ایجنسیاں پلانٹ بھی کرتی ہیں ہماری کہ یہ بندہ لے لو, یہ بندہ لے لو, اس طرح سے پلانٹ کیے جاتے ہیں. میں جو بھی آپ نے ایک بات کہی تھی کہ ریوالٹ کیوں نہیں کرتی اتنی, ہماری افواج میں بھی کچھ ریوالٹ کیوں نہیں ہوتا, اس کے باوجود ریوالٹ ہوتا ہے. ساری کمپرومائز جوڈیشری کے باوجود ریوالٹ ہو رہا ہے کہ ججز اختلاف کریں. لیکن مجھے نہیں پتا, آپ کو تو یہ پتہ نہیں کہ آپ کی بیگم جو ہے وہ آپ کی سپائی ہے یا آپ کی ساتھی ہے. پاکستان میں تو یہ حالات ہو گئے ہوئے ہیں, تو آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ کوئی کسی کے خلاف اس طرح سے بولے اور اس کو جان کی تحفظ کا بھی احساس ہو کہ اس کے بعد میں زندہ بھی رہوں گا. بیویاں بھی اسپائی کر رہی ہو سکتا ہے. بہت شکریہ جناب عباد الحق صاحب. آپ میری بیوی تو میری لیڈر ہے. میں نے تو پہلے آپ کی بیوی بیگم کا ان کے احترام میں کہا تھا کہ ہاں آپ کی طاقت ہے وہ. بہت شکریہ جناب بٹ صاحب, آپ کا بہت شکریہ. اور آپ کے توسط سے جناب عباد الحق صاحب سے بھی ہماری بات ہوئی, اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹ, آئی ریئلی مین اٹ. آئی تھینک یو ویری مچ سر, تھینک یو ویری مچ. پروگرام آپ تک پہنچانے میں میگا منی ایکسچینج 90